الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ سالگرد 45ویں حکومت مقدس جمہوری اسلامی ایران کے لیے اولاً پیشگاہ امام زمان و مقام معظم رہبری اور تمام عاشقان ولایت اور ہمارے مہمان خصوصی بقی آپ تمام سامعین کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ صدر محفل، سادات کرام، علماء کرام اور بزرگان قوم ملت، السلام علیکم۔ مختصر سی بحث و گفتگو انشاءاللہ تقدیم کریں گے۔ خداوند متعال فرماتے ہیں آج کفار آپ سے ناامید ہو چکے ہیں، پھر فلا تخشوہم، تو دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واخشونی، لیکن تم مجھ سے ڈرو۔ وہ اسلام جو عرب جاہلیت میں جو مشخصات آپ کے ذہنوں میں ہے، اس حالت سے انسانیت کو اتنی مقام تک پہنچایا پیغمبر نے اپنے صحابوں کو کہ جن کی عبادتیں، جن کی خلوص نیت اور جن کی حمایت پیغمبر کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے نمونے بندگی رہا ہے تاریخ میں، لیکن رحلت پیغمبر اسلام کے بعد وہاں پہ اور وہی شیاطین داخل ہو گیا مسلمانوں کے بیچ میں۔ جو حمایت پیغمبر اسلام اور ولایت کے لیے رہنا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، پھر وہ چراغ بھی اتنا روشنی دے رہا تھا جہان کے لیے، وہ اتنا روشنی نہیں دے پایا۔ اس روشنی کی، اس چراغ کی دھول کو ہٹانے کے لیے مولا امام حسین نے اپنی خاندان کو لے کر ایک قیام اور ایک نہضت برپا کیا کہ جس نے آج تک اس چراغ روشنی کو روشن رکھا ہے۔ مدت گزرتے گزرتے پھر بھی یہ تاریخ کی جنجال سیاستوں کے بیچ میں یہ بھی کم نور ہوتے گیا۔ پھر ایک بار دوبارہ مرد مجاہد، حکیم و فقیہ و مجتہد نے دوبارہ اس انقلاب کو سرزمین ایران میں اور منور کر دیا۔ الحمدللہ ہم خدا کو لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں، لیکن اس دور میں جس طرح آیت میں، وہی آیت میں اشارہ ہوا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، واخشونی کا وہ نقطہ، وہ مقصد ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہندوستان میں ہو یا باقی ممالک اسلامی جہاں جہاں پہ شایعان ہو، سب کے سب یہی سالگرد جمہوری اسلامی ایران کی وہ جشن منا رہا ہے، کانفرنس ہو رہا ہے۔ ہم میڈیا پر، ہم آف لائن ہو یا آن لائن ہو، جیسے بھی ہو، بہت اچھی طرح سے، اچھی انداز سے برگزار ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی میں ہم بھی شامل ہوئے ہیں۔ دیکھیے عزیزو، انقلاب کی
تعریف کرنا. ابھی کچھ ہمارے معزز مقررین نے بیان فرمایا، بہت اچھی انداز سے بیان فرما رہے تھے، ہمارے اساتذہ میں سے تھے بہت سارے لوگ. ایک انقلاب کو بیان کرنا ہے اور ایک بار انقلاب کو عملی جامہ پہنانا ہے. وہ آیت جو انقلاب جو آیا ہے اسے فلا تخشوہم کی ذکر ہو چکا ہے. دوسری نقطے میں وخشو نے کیا، وہ ہمارے جامعے میں بہت کم رنگ ہے. وہ کم رنگ اس لیے ہے کہ ہمارے ہندوستان ہی میں آپ دیکھیے کتنا پیغمبر کے خلاف بیانیے ہوتے ہیں، کتنا قرآن کے خلاف، کتنا مسلمانوں کے خلاف، اور ہم انقلابی نعرہ لگاتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بولنے والا دیکھنے میں نہیں آتا ہے. ہریدوار میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ کھلا میڈیا کے سامنے مسلمانوں کو ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، حکومت بھی ان کے ساتھ ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں. اور ہم انقلابیوں کی طرف سے بھی کوئی بیانیے بھی وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے. کل ہم نے دیکھا کرناٹکا میں بنگلور میں ایک بچی، وہ ایک خاتون جو ایک مجاہد کی طرح وہاں پہ حجاب کے ساتھ اللہ اکبر کی وہ نعرے لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو یہ صرف حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے قرآن پر بھی یہی حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارے وجود نازنین پیغمبر اسلام پر بھی یہی حملہ ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ صرف ایک دو چیز سے نہیں ہے، پورے اسلام سے ان لوگوں کا مشکل ہے. اور یہ سارے کے سارے ہندو نہیں ہیں، کچھ خاص افکار والے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان سے بھی اپنا جو مقام ہے، اپنا نظریہ ہے روشن رکھنا چاہیے کہ ہم کس نظریے کے، وہ کس عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم انقلاب کا نعرہ لگائے اور آس پاس میں ہم جتنی مجلسیں ہمارے برگزار ہوتے ہیں محرم کے ٹائم پہ اور بقیہ ایام کے ٹائم پہ، آیات اور شہادت کے ٹائم پہ، یزیدوں پر ہم لعن کرتے ہیں، حسینیت کے ساتھ ہم شعار لگاتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس کے یزیدیوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. تو چاہیے کہ زمانے کی یزیدیت سے لڑے، چاہے وہ آپ کے ہمسائے میں ہی کیوں نہ ہو. طبیعتاً یہاں پہ اگر ایسا کریں تو جب مزاحمت ایجاد ہو جائے تو جان تک بھی آ سکتا ہے، مال تک بھی آ سکتا ہے، آپ کے فیملی تک بھی آ سکتا ہے. ابھی جو ہمارے رؤوف صاحب نے علامہ اقبال کی وہ شعر بیان فرمایا کہ فرما رہے تھے کہ آپ کے امام وہ ہے جو حاضر موجود سے تجھے بیزار کرے. یعنی آپ اس وضعیت سے راضی ہو تو وہ آپ امام کی پیروی والوں میں سے نہیں ہے، آپ کو چاہیے اس سے بیزار رہے. ہمارے مجلسوں میں یہی روشنی کرنا چاہیے، زمانے کی یزیدیت کو دکھانا چاہیے، لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. اور ہمارے نماز جمعہ ہمارے ہندوستان میں دیکھیے کتنی نماز جمعہ برگزار کرتے ہیں، ان میں سے کتنی نماز جمعہ ہے جو زمانے کی طاغوت کے سامنے آ کے ان کے کارتوت کو، ان کے جو کارنامے کو بیان کرے. ہم ہاں یہ آسان بات ہے کہ جو امریکہ ہمارے پیچھے تو نہیں ہے، امریکہ کے بارے میں ہم بولے. ایران الحمدللہ دور ہے، ہم ایران کی تعریف، انقلاب کی تعریف کریں، امریکہ کی برائی کریں جس سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہاں ہونا چاہیے یہ سب، لیکن وہ امریکہ، وہ دشمن اسلام جو ہمارے سامنے ہے، جو مسلمانوں اور اسلام کو ہدف قرار دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ دیکھیے ہم انقلاب کو مانتے ہیں. یاد رکھیے گا ایران جمہوری اسلامی ایران کے ٹائم پہ 5 شہید محراب ہے، 5 شہید محراب ہے. ان کا نام میں آپ کو بتا دوں: آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی تبریزی، آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب، آیت اللہ محمد صدوقی، آیت اللہ اشرفی اصفہانی. پتہ ہے ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہ سب امام جمعہ تھے،
یعنی زمانے طاغوت کے زمانے کو انہوں نے للکار کے ان کی نیند حرام کر کے رکھا تو مجبور ہو گیا ان کو راستوں سے ہٹانا۔ ہمارے کون سی جمعہ ہے جس میں ان ساری چیزوں پر گفتگو کھل کے گفتگو کریں؟ نعرے، یہ شعاریں جو تحفظ کے ساتھ نعرہ لگانا آسان بات ہے، لیکن ایک دشمن کو دشمن سمجھ کے اپنا عقیدہ بیان کرنا یہ سخت ہے۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا ہے جس نے انہی مجتہدوں کی آیت اللہ، 5 آیت اللہ، 5 شہدائے محراب نے، جنہوں نے بنا ڈرے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے تقریباً 1 فروری کو مدینہ منورہ سے جناب شیخ کاظم العمری جو آیت اللہ سستانی کی نمائندہ تھا مدینہ منورہ میں، ان کو بھی گرفتار کر لیا سعودی حکومت نے۔ کیوں گرفتار کر دیا؟ کیونکہ وہی خطبہ تھا، اس کا وہ سپیچ تھا، اس کا انداز بیان تھا، مزاحمتی بیان تھا، اسلام کی حمایت میں اور طاغوت کی مخالف میں۔ تو یہ ہونا چاہیے عزیزان۔ یہ ہمارا گھر میں دیکھیے، جب شادی ہوتے ہیں، ہم انقلابی ہیں، آیا ایک انقلابی شادی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی گناہیں ہوتے ہیں ہمارے شادیوں کے ٹائم پہ، کتنی اسراف ہوتے ہیں ہمارے شادیوں کے ٹائم پہ۔ اس وقت یہاں پہ تو انقلاب کو دبا کے رکھنا ہے، لیکن مسجد میں آ کے، امام بارگاہوں میں آ کے، جلوسوں میں آ کے ہم انقلابی نعرہ لگائیں گے، یہ ہمارا فرض رہا۔ انفاق کرتے ہیں ہم صحیح، لیکن انفاق کرتے وقت ہم نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے مسجد کے پنکھے کے پر بھی اپنا نام لکھا کے وہاں پہ لگایا ہوا تھا۔ یہ انفاق کی طرح، وہ اخلاص کہاں ہے؟ فلا تخشوہم، دشمنوں سے ابھی ڈرنے کی وہ موقع نہیں ہے، ابھی تم اپنے آپ سے ڈرو۔ ابھی تو ہم تو پہلے والے جملے میں رہا ہے فلا تخشوہم، ہم ابھی تو ان سے ڈر رہے ہیں، دشمنوں سے ڈر رہے ہیں، ابھی وخشونی کی مرحلے تک نہیں پہنچا ہے۔ لیکن الحمدللہ حکومت مقدس جمہوری اسلامی ایران فلا تخشوہم سے گزر کے وخشونی کے مرحلے تک پہنچا ہے۔ جب ہم خدا سے نہ ڈریں تو ہمارے یہ شعار، یہ بندگی، یہ عبادتیں، ان کی شاید جتنا اس میں اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوں گے۔ شاید میرا وقت تمام ہو چکے ہوں گے، تو ہم دوبارہ آپ سبوں کو تبریک عرض کرتے ہیں اور خدا سے دعاگو ہیں ہم عملاً میدان اسی انقلاب اور میدان ولایت پر رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔